سامعین گرامی قدر، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ حکایات کے ذریعے سے جو باتیں لوگوں تک پہنچاتے تھے، ان میں سے آپ نے ایک بڑی عجیب و غریب کہانی بیان کی ہے۔ وہ کہانی یہ ہے کہ ایک شخص تھا، بوڑھا ہو گیا تھا لیکن کبھی شادی کا سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن شامت آئی بیچارے کی، جب وہ کہتے ہیں کہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے، لہذا اس نے بھی شادی کر لی۔ بیوی بڑی تیز ترار اور چالاک ملی۔ خیر وہ بیچارہ جو سے کیسے گزارا کرتا رہا، لیکن وہ ایسی کھانے پینے کی بھی میں بڑی تیز تھی، تو محلے والوں نے اس بی بی کا نام بی چٹوری رکھ دیا تھا۔ بس اور کچھ ملے یا نہ ملے لیکن کھانے کو ضرور ملے۔ ایک دن گھر میں مہمان آ گیا تو یہ بیچارہ بوڑھا شخص گیا بازار سے ایک سیر گوشت لایا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اچھی طرح سے کھانا تیار کر دو، مہمان گھر پہ آیا ہوا ہے اور اچھا بنانا۔ وہ کہا ٹھیک ہے۔ بھوننے بیٹھی تو اب اس بیچاری کا دل للچایا، تھی جو بی چٹوری، ایک بوٹی لی کھا لی، مزہ آیا، دوسری کھا گئی، کھاتے کھاتے ہنڈیا خالی ہو گئی۔ میاں کو آواز دینے لگی کہ میاں ذرا یہاں تو آنا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ لیے وہ میں مسالہ بھون رہی تھی، وہ مسالہ بھون کے طاق میں رکھا تھا کہ وہ یہ نگوڑی بلی آئی اور جھٹ پر تمام بوٹیاں اڑا کر لے گئی۔ وہ دیکھو 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 اپنا منہ جو ہے وہ پنجوں سے صاف کر رہی ہے، اب جاؤ اور گوشت لے کے آؤ۔ اور صاحب نے بلی کو دیکھا، کچھ سوچنے لگے، کہنے لگے اب بلی تو گوشت واپس کرے گی نہیں، کیا کروں؟ اٹھے، ترازو لے کر آئے، بلی کو ایک پلڑے میں ڈالا اور دوسری طرف ایک شیر کا وزن رکھا، دیکھا تو بلی پوری ایک شیر کی تھی۔ بیگم سے کہنے لگے کہ بی بی ذرا ایک بات تو بتاؤ، میں ایک شیر گوشت لایا تھا، تم کہتی ہو کہ یہ بلی کھا گئی۔ اگر یہ بلی ایک شیر گوشت کھا گئی تو پھر بھی اس کا وزن ایک شیر ہی ہے۔ اگر یہ گوشت ہے تو بلی کہاں ہے، اور اگر یہ بلی ہے تو گوشت کہاں ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس کے پاس تو اب کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ مولانا اصل میں بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، آپ جھوٹ بول لیں لیکن کہیں نہ کہیں اس میں ایسی خامی، ایسی کمزوری رہ جاتی ہے کہ آدمی پکڑا جاتا ہے۔ شاید جھوٹ بولنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں نے بڑی کامیابی سے جھوٹ بولا ہے، لیکن جھوٹ تو پھر جھوٹ ہی ہوتا ہے، سچ کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے۔ ایک جھوٹ کو بولنے کے لیے شاید آپ کو اور ہزاروں جھوٹ بولنا پڑ جائے، لیکن جھوٹ پھر بھی سچ ثابت ہوتا نہیں ہے۔ بلی ملتی ہے تو گوشت نہیں ملتا، گوشت ملتا ہے تو بلی نہیں ملتی، دونوں چیزیں ایک وقت میں ہو نہیں سکتی۔ سامعین گرامی، مولانا نے یہ حکایت بیان کرنے کو تو بیان کر دی اور ایک بات بھی سمجھا دی کہ صاحب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، جھوٹ ایک دن پکڑا جاتا ہے۔ لیکن کلام اللہ اس سے بڑھ کے بات کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ اس لیے جھوٹ نہ بولیں کہ کسی دن آپ پکڑے جائیں گے اور آپ کا جھوٹ معلوم ہو جائے گا اور لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جھوٹ ہوتا ہی جھوٹ ہے، چاہے آپ پکڑے جائیں یا نہ پکڑے جائیں، کیونکہ جھوٹ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچاتا، آپ کی ذات ہی کو نقصان پہنچاتا ہے، سچ آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جھوٹ کے اگر نہ پکڑا جائے تو کیا وہ جھوٹ نہیں رہتا، یا جب تک نہ پکڑا جائے اس وقت تک سچ ہوتا ہے؟ شاید لوگ اسے سچ سمجھتے رہتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کے نزدیک تو وہ سچ نہیں ہوتا۔ سچ اور جھوٹ میں ایک بہت بڑا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جھوٹ کبھی نہ کبھی ثابت ہو جاتا ہے کہ جھوٹ تھا، لیکن سچ کے لیے یہ لازمی نہیں کہ وہ ثابت ہو کہ وہ سچ بھی تھا، کیونکہ سچ اپنی دلیل خود ہوتا ہے اور جھوٹ کے لیے آپ کو دلائل باہر سے لانا پڑتے ہیں۔ لیکن ہم جب بھی کبھی سچ بولنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ظاہر ہے کہ کسی کا حوالہ دینا پڑتا ہے، کسی اور کے بارے میں بتانا پڑتا ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے نہیں کہا، کسی اور نے بھی ایسی بات کہی ہے، لہذا آپ ہمارا اعتبار کر لیجئے۔ لیکن ہمیں دنیا میں صرف ایک ذات ایسی ملتی ہے جس نے جب بھی کبھی بات کی تو یہ کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں اور سوائے سچ کے اور کچھ نہیں کہتا۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ ہمیں سچ کے لیے کسی اور کا حوالہ دینا پڑتا ہے، اپنے سے بڑا سچا ڈھونڈنا پڑتا ہے تاکہ ہم یہ بتائیں کہ ہم سچے ہیں، کیونکہ ہم سے بڑے سچے نے یہ بات کی ہے۔ لیکن جس سے کوئی بڑا سچا ہو نہیں، وہ اور کسی کا حوالہ کیا دے، وہ تو پھر اپنی ہی ذات کا حوالہ دے گا۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے اس ذات الحق کی جو یہ کہے کہ سچائی میں ہوں۔ شاید بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں، لیکن یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں سچائی ہوں۔ لیکن اس پوری دنیا میں صرف ایک سیدنا مسیح سلام علیہ نے یہ دعویٰ فرمایا کہ انا الحق، سچ میں ہوں۔ دنیا میں بہت سے سچے لوگ موجود ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے،
لیکن سچ صرف ایک ہی ہے۔ جھوٹ کے ہزاروں رخ ہوتے ہیں اور ہزاروں پہلو ہوتے ہیں، ہزاروں رنگ میں سامنے آتا ہے، لیکن سچ کا صرف ایک ہی رنگ ہوتا ہے اور سچ سچ ہوتا ہے۔ تو ہمیں صرف سچے آدمی کی ضرورت نہیں چاہیے، ہمیں سچ کی بھی چاہیے کہ ایسی ذات جو سراپا حق ہو، جو سراپا سچ ہو، جس میں جھوٹ کا کوئی امکان کہیں سے دکھائی نہ دے، وہ ذات ببانگ دہلی دنیا کے سامنے کہہ سکے کہ میں سچ ہوں، اس لیے میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ سوائے سچ کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ شاید ہم وہ سچ سننے کی ہمت نہ رکھتے ہوں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن سچ تو پھر سچ ہے۔ تو آئیے یہ ہم وعدہ کریں اپنے آپ سے، اپنی ذات سے، کہ اب ہم اس ذات برحق کی پیروی کریں گے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ انا الحق، میں سچ ہوں۔